السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دن رہ گئے باقی 4۔ نگران وزیر اعظم کا معاملہ ہے، سنجیدہ مرحلے میں ہو گیا ہے داخل۔ ناموں پر مشاورت شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک نام باہر آیا ہے، سامنے آیا ہے، باقی دبا کر رکھ دیے گئے ہیں۔ ایک فائل بنی ہے اور اس فائل میں 5 نام رکھے گئے ہیں، اور فائل وہ پرسوں کھلے گی اور پرسوں اس پر ڈسکشن ہوگی۔ لیکن ایک نام جو کہیں اور سے آیا ہے، جو سیاستدانوں کی فائل کا نہیں ہے، وہ میرے تک پہنچ گیا ہوا ہے کہ جناب یہ صاحب جو ہے یہ بھی وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے فیصلہ کرنا ہے یہ آصف زرداری اور نواز شریف نے۔ زرداری صاحب دبئی بیٹھے ہیں، دبئی سے کوئی اڑتی خبر آئی کہ زرداری صاحب وہاں سے، کسی نے کہا فرانس چلے گئے ہیں، کسی نے کہا اسپین چلے گئے ہیں، تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ گئے ہوں گے بھائی، تھک گئے ہوں گے حکومتی معاملات چلا کر، اور حکومت کے اختتام کے دن ہے تو کچھ پریشر کہیں نہ کہیں سے آنے ہوں گے، تو پریشر سے بچنے کے لیے شاید چلے گئے ہوں۔ لیکن دبئی سے کہیں اور جانے کی تصدیق شدہ کوئی چیز سامنے نہیں ہے۔ بہرحال فیصلہ آصف زرداری نے کرنا ہے، فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے۔ جو بھی جن کی تو خبر پکی ہے کہ وہ دبئی، سعودی عرب اور اس کے بعد پھر واپس چلے گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ یورپ میں وہ کچھ دن گزارنا چاہتے ہیں، اور پھر لندن واپس آ کر پاکستان واپس آ جائیں گے۔ تو اس دوران اپنی مرضی اور منشا جو ہے وہ بتا کے بھی گئے ہوئے ہیں کیا کرنا ہے، اور پھر اگر کہیں گڑبڑ ہو جائے، کہیں ضرورت پڑ جائے، تو پھر شہباز شریف کو کتنا ٹائم لگے گا نواز شریف سے بات کرنے میں، یا پیپلز پارٹی کی جو کمیٹی ہوگی، یا ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کو کتنا وقت لگے گا آصف زرداری صاحب سے بات کرنے میں، اگر آصف زرداری صاحب پاکستان میں نہیں ہوں گے تو۔ اچھا، ایک اور چیز پاکستان میں جو کھیل تماشا چلتا رہا، اس کا ایک اور پردہ چاک ہوا ہے۔ پتہ سب کو تھا، خبریں بار بار یہ سامنے آتی رہی ہیں، لیکن اب جن کو کہا جا رہا تھا کہ جی ہم سے ہو گئی ہے غلطی عمران خان صاحب کے معاملے میں، آپ آ جائیں ٹیک اوور کر لیں، لیں سارا کچھ، بس مجھے ایک ایکسٹینشن دے دیں۔ تو ایکسٹینشن کے بدلے میں نواز شریف صاحب کی رہائی تو ہوئی تھی، لیکن ایکسٹینشن کے بدلے میں جو دوسرا ایک آفر تھی وہ نہیں لی گئی تھی۔ وہ آفر بڑی کمال تھی، بڑی زبردست آفر تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم لوگ جا رہے تھے اسلام آباد، اور موٹر وے پر ہم بھیرا میں رکے تھے۔ جب اسلام آباد جاتے ہیں تو پھر اپنا کام ہی یہی ہے، تو ویلاگ کرنا، پھر جہاں رکتے ہیں وہاں ویلاگ کر لیا، پھر آگے چل پڑے۔ اچھی طرح مجھے یاد ہے 2019 کا زمانہ ہے۔ عمران شفقت صاحب کے پاس ہمارے ہی کسی ایک دوست نے ان کو اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا تھا کہ جی مجھے خبر ملی ہے، اور خبر یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بننے کی آفر کی گئی ہے۔ اس پر عمران شفقت صاحب نے ویلاگ کیا، پھر عمران شفقت کے ویلاگ کے اوپر ان کو کوٹ کر کے میں نے ویلاگ کیا، کیونکہ خبر ظاہر ہے بطور جرنلسٹ عمران خان صاحب کے پاس آئی تھی، عمران شفقت صاحب کے پاس۔ عمران شفقت کے ساتھ ہم اکثر زیادتی کرتے رہتے ہیں کہ ان کو عمران خان کہہ جاتے ہیں۔ ظاہر اب عمران خان کوئی ہے نا، کلائی ہے، کوئی اور، ایسا کوئی اور نہیں ہو سکتا جو جس کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز ہوں لیکن مانگنے کی عادت نہ جاتی ہو۔ پچھلے دنوں خبر آئی تھی ادھر ہی شیخو پورہ یا قصور والی سائڈ پہ ایک خاتون وہ گزر گئیں، ان کی جھونپڑی کے اندر سے کوئی کروڑوں روپے نکلے۔ سعودی عرب میں کوئی مانگنے والا بندہ، اس کے یہاں سے پیچھے ایک بندہ پکڑا گیا تھا، فقیر، یا فقیر تو خیر کچھ اور ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، بھکاری۔ اس نے جو اندر پہنے ہوئے تھے وہ اپنا کیا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، بنین میں جو پاکٹس لگائے ہوتے ہیں، وہ پرانے زمانے میں جو کپڑے سلائی کر کے، ایک تو بنین یہ ہوتی ہے نا جو عام طور پر آج کل آتی ہے، وہ دوسری والی جو پہنتے تھے، اس کے اندر نیچے بھی پاکٹ، اوپر بھی پاکٹ، مطلب جیبیں ہی جیبیں تھیں، ان میں سے پیسے ہی پیسے نکل رہے تھے ایک دن کی دہاڑی۔ عمران شفقت کو اگر عمران خان زبان پر آ جائے تو پھر اسے آتی ہے عمران شفقت کے ساتھ، ایک خوددار آدمی ہے عمران شفقت۔ تو بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ ان کے پاس یہ خبر آئی تھی، تو پھر یہ بات ہم نے کر لی تھی۔ اب یہ بات خواجہ آصف صاحب نے اپنی زبان سے کرنا شروع کر دی ہے، بتانا شروع کر دی ہے۔ اس وقت جب آفر آئی تھی شاہد خاقان عباسی کو، ان کو یہ تھا کہ جناب آپ میاں صاحب کو کہیں کہ جی آپ کے اچھے دن بھی آئیں گے، ہم سے ہو گئی ہے غلطی،
اب ہم اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی رہائی اس غلطی کے احساس کے طور پر ہوئی تھی کہ یار غلطی ہو گئی، رہا کر دیں، باہر بھیج دیں۔ پھر یہ کہ ہم سے ہو گئی غلطی، اب آہستہ آہستہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ آہستہ آہستہ ٹیک اوور کرو۔ اگر فوراً نواز شریف صاحب کو لے آئیں گے تو پھر عمران خان صاحب جو ہے اچھلیں گے، کودیں گے۔ میاں صاحب باہر چلے گئے، انہوں نے کہا نہیں جی حکومت نہیں چاہیے ہمیں، منع کر دیا، انکار کر دیا۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ آفر مجھے کی گئی تھی، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام لیا گیا تھا تو میں نے تو انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا عباسی صاحب بننا چاہتے ہیں تو ان کو بنا لیں، لیکن ظاہر ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہ بننا چاہتے تھے نہ بن سکتے تھے، چاہتے بھی تو نہ بن سکتے کیونکہ ووٹ نہیں ملنا تھا۔ تو بہرحال اچھا، اب وہ معاملہ گڑبڑ کہاں ہوا تھا؟ 16 اکتوبر کو 2020 کو جب پی ڈی ایم بن چکا ہوا تھا، ستمبر میں پی ڈی ایم بنا، تو پی ڈی ایم کی میٹنگ اور اس سے پہلے مسلم لیگ نون اے پی سی کا اجلاس جو تھا، اس میں نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی لندن سے، اس میں انہوں نے باجوہ صاحب کا بھی نام لے لیا کہ ہماری لڑائی تو باجوہ سے ہے۔ عمران خان تو وہ کہتے تھے نا کہ وہ نکا ہے اور نکے کا ابا، تو ابے سے لڑائی ہے بھائی۔ عمران خان کو کہتے تھے تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہماری لڑائی تم سے ہے ہی نہیں۔ یہ اے پی سی میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا، یہ بات پھر تقریروں میں، اور 16 اکتوبر کا جلسہ جو گجرانوالہ کا تھا پہلوانوں کے شہر میں، اور اس اسٹیڈیم میں، جس اسٹیڈیم میں تماشائیوں نے ایک آدھ بار عمران خان صاحب کو پھینٹا لگایا تھا کسی بچے کے ساتھ بدتمیزی کرنے، بچے کو تھپڑ مارنے پر، وہ بچہ ہو گیا تھا کراؤڈ عمران خان کو، وہ ہوتا ہے نا ایکسائٹیڈ ہو گیا نا، ہیرو دیکھا جی اپنا سامنے کھڑا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ جنگلہ کراس کر کے عمران خان سے ہاتھ ملانے آ گیا، خان صاحب نے گردن سے پکڑ کے تھپڑ مار کے بچے کو باہر نکال لیا۔ پہلوان آ گئے تھے کراؤڈ میں، تو کہتے ہیں وہ میچ روک دیا گیا تھا گجرانوالہ کے لوگوں نے کہا کہ بھائی، اور پھر 2018 کے انتخابات میں ہر جگہ سے عمران خان صاحب کو جتوا لیا گیا تھا۔ گجرانوالہ ڈویژن میں خان صاحب کو پھینٹا پڑا تھا ہر طرف سے، اور ضلع میں تو بالکل بھی نہیں جیتے تھے، شہر میں تو بالکل نہیں جیتے تھے۔ تو بہرحال تو جناب وہ نواز شریف صاحب نے نام لے لیے تھے۔ سیاسی حکمت عملی کے طور پر اگر دیکھا جاتا تو وہ نام لے کر میاں صاحب نے تھوڑی سی کر لی تھی غلطی۔ صفحہ مریم نواز کی تقریر جی صفحہ پھاٹ چکا ہوا ہے، بلاول بھٹو کے حملے، مولانا صاحب کے جذباتی خطاب، سب، لیکن جب میاں صاحب نے یہ کہہ دیا تھا نا باجوہ صاحب، اور نام لے کر مولانا صاحب نے بھی، مطلب بلاول بھٹو لیتے تھے نام لیکن اس طرح کھل کھلا کر نہیں، تو اس پر میں نے اپنے سارے دوستوں کو کہا تھا کہ دلیری تو ہے، میاں صاحب نے کر تو دیا ہے، لیکن عمران خان اور قمر جاوید باجوہ اگر ان کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی ہوئی ہیں تو ایک ہو جائیں گے، اور ایک ہی ہو گئے پھر۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بار 2019 میں اور ایک بار 2021 میں ہمیں آفر ہوئی تھی۔ 2021 میں تو سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی جب جیتے تھے 3 مارچ کو، تو اس وقت سے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جناب یہ تو عمران خان ختم، لیکن بہرحال نواز شریف صاحب کی اپنی اسٹریٹجی تھی، اپنی حکمت عملی تھی، انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گرانے سے انکار کیا تھا، اور فائنلی 2022 میں وہ کیا جو 2019 میں بھی کر سکتے تھے، جو 2021 میں بھی کر سکتے تھے۔ 2019 اور 21 میں کرتے تو مسلم لیگ نون کا جو سیاسی سرمایہ کہتے ہیں نا ہم نے سارا جھونک دیا، وہ نہ جھونکنا پڑتا، وقت بہت ہوتا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ وہ والی ڈیل جو بعد میں عمران خان صاحب نے کر کے توڑ دی، وہ یہ لوگ کر رہے ہوتے اور پھر اس طرح صورتحال نہ بنتی۔ تو بہرحال اب ایک تو یہ معاملہ ہے کہ باجوہ صاحب کھیلتے رہے ہیں ملک کے ساتھ تماشا سمجھ کر، کبھی اس کو لے کر آ گئے، کبھی اس کو لے کر آ گئے۔ تو جب تک باجوہ صاحب کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے، یا بناتے رہیں، آرمی ایکٹ میں ترمیمیں کرتے رہیں، آپ پیکا کے قوانین میں ترمیمیں کرتے رہیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں، پاکستان میں سیاسی مداخلت کے خاتمے کے بغیر، سیاست میں مداخلت کے خاتمے کے بغیر، اور جنہوں نے مداخلت کی، جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی اور سرے عام اعتراف کر رہے ہیں، جب تک ان کو اگر کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا تو کل کو کوئی اور بھی کرے گا۔ تو لہٰذا پھر وہی ہوگا، پھر ہم سیاستدان جو ہے وہ محنت کر کے تھوڑا سا ملک کو پٹری پہ چڑھائیں گے، پھر کوئی پروجیکٹ لے کر آ جائے گا۔ تو اب تو اعتراف سیاستدان بھی کر رہے ہیں کہ جی ہمیں مالکوں کی طرف سے پیغام آیا تھا۔ مالک کون ہوتے ہیں بھائی؟ اب آرمی چیف مالک نہیں ہوتا ملک کا، مالک ملک کے ہوتے ہیں عوام کے نمائندے، ہوتے عوام کے خادم ہیں، لیکن عوام نے اختیار دیا ہوتا ہے کہ جناب آپ چلاؤ ہمارے بہاف پہ ملک کو۔
آئین کے تحت. تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ. اب دوسرا ہے نگران وزیر اعظم کا. اب وہ اس اسٹیج پہ جا رہا ہے معاملہ کہ مطلب آئندہ، کیونکہ دن رہ گئے 4 نا. 8 اگست کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس چلی جانی ہے. آج میں بات کر رہا ہوں، آج ہے 29. تو ظاہر ہے 8 اگست کو جب 8 اگست سے پہلے نگران وزیر اعظم کا معاملہ، یعنی جو پرسوں سے شروع ہو رہا ہے ہفتہ، اس میں ڈسکشن میں آ جائے گا. ابھی تک جو نام آتے رہے ہیں سوشل میڈیا پر یا ادھر ادھر، سینا گزٹ تصدیق شدہ نہیں، وہ ان میں پیر صاحب پگاڑ آصف زرداری کے امیدوار بتائے گئے ہمیں. ظاہر ہے میں نے اس پر کبھی ولاگ نہیں کیا، مطلب مجھے وہ ایویں ہی لگا، دھمکیری جس کو کہتے ہیں پنجابی میں. محسن بیگ صاحب کیونکہ جی آرمی چیف کے دوست ہیں تو وہ جناب وہ بن سکتے ہیں. پھر محسن نقوی صاحب کے متعلق بھی کہا گیا کہ جی محسن نقوی بھی بن سکتے ہیں. محسن نقوی مطلب یہ حیران کن ہوگا اگر کوئی محسن نقوی صاحب کو سوچ رہا ہے. پنجاب میں پھر وہ پروسیس دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. اور شہباز شریف بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی محسن نقوی کی سپیڈ جو ہے نا وہ شہباز سپیڈ سے زیادہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نون لیگ بہت خوش ہے محسن نقوی صاحب سے پنجاب میں، تو ان کو اکھاڑ کر اوپر نہیں لے کر جائیں گے. نقوی صاحب سے جن کو خواجہ آصف صاحب مالک کہہ رہے ہیں، مالک بھی خوش ہیں. تو نقوی صاحب پنجاب میں ہیں اور پنجاب میں تگڑا نگران وزیر اعلیٰ چاہیے، وہ بیٹھے. ویسے بھی جو نگران حکومتیں ہوں گی نا وہ میٹر کریں گی صوبائی. یہ وفاق کے پاس کچھ بھی نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد. تو وفاق میں ٹھیک ہے جو آیا، لیکن ایسا بندہ آئے جو انتخابات میں تاخیر کا مخالف ہو، جو انتخابات بر وقت کروانے میں الیکشن کمیشن سے مکمل تعاون کرے. وہ نہ کرے جو محسن نقوی کی نگران حکومت نے یا وفاقی حکومت نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے معاملے پہ کیا. تو بہرحال اب یہ نام آ رہے تھے، پھر یہ بھی آ رہا تھا، اشارے آ رہے تھے، لمبا چوڑا گورا چٹا موٹا لمبا پتلا کالا، سر پہ بال بھی ہوں گے، اس طرح کے اشارے بھی آئے. تو اب وہ اپنی جگہ. لیکن مجھے جو ایک نام میرے سامنے آیا ہے جو امیدوار ہو سکتے ہیں کسی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے نہیں، مالکوں کی طرف سے، آزمودہ شخصیت ہیں، وہ ہیں میری برادری کے ہیں میاں محمد سومرو صاحب، جیکب آباد والے، چیئرمین سینٹ سابق نگران وزیر اعظم. ان کے متعلق ہے کہ جی یہ بھی کیونکہ غیر متنازع شخصیت ہے اور پہلے بھی یہ کر چکے ہوئے ہیں، اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کی وہ کیا ہوتی ہے اپنا نہیں ہے، ٹکھڑکا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بھی ہو سکتے ہیں. سیاستدان کہا جاتا تھا تو سیاستدان بھی ہے، ٹیکنوکریٹ بھی ہے، کومبو ہے. اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام آیا تھا، بلکہ وہ ناموں میں تو میں تو ان کو بھول ہی گیا. اسحاق ڈار صاحب کا نون لیگ پہلے سوچ رہی تھی، جیسے ہی ری ایکشن آیا تو بھاگ کے دوڑ گئے، نہیں ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا ڈار صاحب پہ، حالانکہ وہ جو شہباز رانا صاحب کی خبر غلط نہیں تھی. تو بہرحال نون لیگ ان سے بھاگ گئی. تو یہ اس کہا یہ جا رہا تھا ڈار صاحب کے لیے کہ جی ٹیکنوکریٹ بھی ہے، سیاستدان بھی ہیں. زرداری صاحب کی اور نواز شریف کی خواہش ہے کہ سیاستدان ہو. آرمی چیف کے متعلق کہا جاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں، ان کے متعلق جو خبریں سامنے آ رہی ہوتی تھیں کہ جی وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ ہو، معاشی ماہر ہو. تو ٹیکنوکریٹ بھی ہیں، معاشی ماہر بھی ہیں سومرو صاحب، ورلڈ بینک وغیرہ کے ایڈوائزر وغیرہ بھی رہے ہیں، بڑا مطلب وہیں سرو کیا ہوا ہے کافی. تو چیئرمین سینٹ رہے ہیں اور 2008 میں نگران وزیر اعظم تھے، اور مشرف کے ہوتے ہوئے نگران وزیر اعظم. اور پھر مشرف صاحب نے بہت کوشش کی تھی الیکشن برگ کرنے کی تاکہ وہ دوبارہ برقرار رہے ان کا اقتدار، لیکن وہ نہیں ہو سکا تھا. اور الیکشن جو ہے وہ ہوا اور محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی. اس کے باوجود مشرف اپنی منمانی نہیں کر سکے تھے محترمہ کی شہادت کے باوجود، اور وہ الیکشن جو ہے پیپلز پارٹی جیت گئی تھی. اتحادیوں کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی نے حکومت بنا لی تھی. تو اب ان کا نام ادھر ادھر سے پتہ چل رہا ہے. ابھی وہ جو 5 کی فائل ہے اس میں ہے کہ نہیں ہے، یہ 5 کی فائل کھلے گی تو پتہ چلے گا. 5 لوگوں کا جو نام جو فائل سوموار کو بیٹھے گی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو کمیٹیاں بیٹھیں گی. اچھا اب
पंजाब में तो निगरान सेट अप है, KPK में भी बैठा हुआ है। इम्पॉर्टेंट जो है पंजाब के बाद दूसरा सूबा वो है सिंध। सिंध में जो नाम आ रहे हैं वज़ीर आला के लिए, उनमें साबिक चीफ सेक्रेटरी रहे हैं मुमताज़ शाह साहब, एक अपना मोहम्मद सिद्दीक मेमन साहब हैं, साबिक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के मकबूल बाकिर साहब, और एक शोएब सिद्दीकी साहब। इनके नाम इनिशियली आ रहे हैं और इनमें मुमताज़ शाह साहब समझा जा रहा है कि मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। तो अभी जो सूरत हाल है, मैंने कहा ना दिन रह गए 4, तो उसमें इस तरह के नाम सामने आना शुरू हो गए। परसों मीटिंग होगी, पता चल जाएगा कि कौन कौन संजीदा उम्मीदवार है और कौन कौन अपने नाम खुद ही अपने यारों दोस्तों को दे देते हैं कि यार ये ज़रा किसी सहाफ़ी के कान में डाल दो। ऐसा भी होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।